9:45 ہو رہے تھے۔ نوجوان نسل تو ابھی تک سو رہی تھی، مگر بڑے سب جاگ رہے تھے۔ اس لیے صبح بہت دیر میں سونے کے باوجود 9:15 بجے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی، جب ملازمہ نے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا کر اعلان کیا تھا کہ بڑی بیوی کہہ رہی ہیں نیچے آ کر مہمانوں کے ناشتے کا انتظام کریں۔ شکر تھا کہ ناشتہ ایک 5 اسٹار سے تیار ہو کر آیا تھا، اس کو بس نکال کر سب کو پیش کرنا تھا۔ پہلے نیچے آتے ساتھ ہی اس نے اپنے لیے کافی کا کپ بنایا اور لگ گئی کام سے۔ 12 کرسیوں کے میز پر تمام خواتین براجمان تھیں، ساتھ میں کچھ کرسیاں مزید لگا لی گئی تھیں۔ فیملی ہیڈ کی کرسی پر نادیہ بیگم خود براجمان تھیں۔ شادی کے دنوں کے لیے ایک نئی ملازمہ کا انتظام تھا، جس کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ لگایا تھا۔ ابھی آخری دفعہ میز کا جائزہ لے رہی تھی جب نادیہ بیگم نے اس کو مخاطب کیا، کیا دانیال ابھی تک سو رہا ہے؟ جی معلوم نہیں، شاید جاگ گئے ہوں۔ بھائی کیسی لاپرواہی ہے، جاؤ پتہ کرو، اگر جاگ گیا ہو تو اس کو بولو آ کر میرے ساتھ ناشتہ کرے۔ جی اچھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی، اپنے سابقہ اور غالب کے حالیہ کمرے میں ڈیکوریشن والوں کو دیکھا اور دماغ میں نوٹ بنایا کہ ان کو ناشتہ کروانا ہے۔ اپنے کمرے میں آئی، بتی بجھی ہوئی تھی مگر سگریٹ جل رہا تھا۔ اس کا دل جل کر راکھ ہی ہو گیا۔ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے اس زہر کو پکڑ کر ایش ٹرے میں مسل دیا اور بتی جلا دی۔ وہ بولا، یہ کمرہ ذرا بھی ساؤنڈ پروف نہیں ہے، اتنا شور نہ جانے کہاں سے آ رہا ہے، اتنی صبح ڈرلنگ کون الو کر رہا ہے؟ غالب کے کمرے کی ڈیکوریشن ہو رہی ہے، آپ کو ممی نیچے بلا رہی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ناشتہ ان کے ساتھ کریں۔ وہ فوراً بیڈ چھوڑ کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولا، آف وائٹ سوٹ نکال دو۔ مگر میں نے تو بلیو والا تیار کیا ہوا ہے۔ اوکے، کبھی تو اپنے لیے ضد کیا کرو، کس قدر آسانی سے اگلے کی بات مان لیتے ہو۔ اس نے الماری میں لٹکے کپڑوں میں سے آف وائٹ سوٹ نکال کر ہینگر کو کھونٹی پر لٹکایا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز سے آف وائٹ کے ساتھ براؤن کف لنکس نکال کر ڈریسنگ کے اوپر رکھے۔ جوتوں کے ریک سے براؤن جوتے نکالے، نچلے دراز سے جرابیں برآمد کی۔ اس کا سارا سامان سیٹ کرنے کے بعد نیچے آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی ممی بولیں، کہاں رہ گئی ہو؟ یہ خالہ سے پوری نہیں کھائی جا رہی ہے، ان کو تازہ پھلکا تو بنا دو۔ خالہ، وہ جو ہاٹ پاٹ آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں پھلکے ہی ہیں۔ میں جانتی تھی آپ کو نہ نان پسند ہے نہ ہی پوری، اس لیے روٹیاں بھی رکھیں۔ ارے جیتی رہ بیٹی، کتنی سعادت مند بیٹی ہو، اللہ گود ہری کرے، بس یہی کمی رہ گئی ہے۔ سارا گہری سانس کھینچتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی کہ اب سب کو نیا موضوع مل گیا ہے، خوب تبصرہ ہونا ہے۔ آئے نادیہ، ویسے تو تم بڑی تیز بنتی ہو، بہو کو کہیں ڈاکٹر کے دکھانا تھا، آخر اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ بس خالہ کیا کہوں، میرا تو اپنا دل بڑا اداس ہوتا ہے، میرے دانی کے بچے ہوں، گھر میں رونق آ جائے، مگر جو اللہ کو منظور، آ جائیں گے جب آنا ہوگا۔ کچن کی طرف جاتے ہوئے سارا کے منہ پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر اگلے پل غائب ہو گئی۔ اس نے ڈیکوریشن والوں کے لیے کھانا نکال کر ملازمہ کے حوالے کیا، اوپر والے ڈرائنگ روم میں کھانا لگا کر ڈیکوریشن کے لیے آنے والوں کو کھانے کا کہہ دو۔ جی باجی، یہ سارے ڈونگے لے کر جانے ہیں؟ ہاں، بلکہ سے بولو تمہاری مدد کر دیتی ہے، اس کے بعد آ کر خود بھی کھا لو، جب تک برتن وغیرہ فارغ ہوں۔ تم لوگ اپنے گھر ناشتہ دے آنا، ٹھیک ہے؟ جی باجی۔ دونوں تیزی سے کام پہ لگ گئیں۔ وہ باہر آئی تو معلوم ہوا صاحب جی تشریف لا بھی چکے تھے، اپنی والدہ کے پہلو میں براجمان تھے۔ ماں بلائے اور تم دیر لگاؤ، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میز کے پاس آنے پر ترحم بھری نظروں کا شکار ہونے پر پتہ چلا کہ ابھی تک وہی زیر موضوع تھی۔ مزید ساس جی فرما رہی تھیں، بس میں نے تو جلدی جلدی میں رشتہ کر دیا تھا، ایسی غلطی جس پر روز پچھتاتی ہوں۔ بھلا یہ لوگ ہمارے ہم پلہ تھوڑی تھے۔ سارا کی عمر نکل رہی تھی، ماں باپ اتنی ٹینشن میں تھے، ادھر مجھ پر اتنا پریشر تھا، ساری برادری میں لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔
कोई कहता नादिया ने दानियाल को अपना बेटा नहीं समझा। अपना समझती तो कब की उसकी शादी कर चुकी होती, 29 साल का हो गया है। मगर दौलत के लालच में उसकी शादी नहीं करती है कि कहीं इसका घर न बन जाए। सारा खाली हुआ सालन का बर्तन उठाकर किचन की तरफ चली गई। सास अपने मसनूई आंसू ब्रेस की गर्म चादर के साथ गरम साफ कर रही थी। किसी ने बताया जी फलां जगह एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, प्यारी है। बस मैंने जाकर देखा, इतना गोरा तो सारा का रंग है। बच्चों ने वही कह दिया यही हमारी भाभी बनेगी। अब सोचती हूँ तब उम्र वगैरह ही पूछ लेती। बुढ़ी ही उठा कर ले आई हूँ, अब औलाद का मसला बन गया है। वो सालन लेकर वापस आई और बस एक उचटती सी नजर शोहर पर डाली, जो ऐसे पुरसकून बैठा था जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये औरत जो कुछ कह रही है ना, इसमें सब तुम्हारा कसूर है। मुझे इन लोगों से शिकवा नहीं है, मुझे तुमसे शिकवा है। मेरे तो तुम हो, ये तो नहीं है। वो वापस पलट रही थी जब डीन ने उसको मुखातिब किया। सारा, ये अंडे ठंडे हो गए हैं, प्लीज गर्म कर दो। कमीना प्लीज कहकर दिल पिघला देता है। जी अच्छा। उसके सामने पड़ी प्लेट लेकर अंडे गर्म करने चल पड़ी। अरे बेटा, सारा मेज भरा हुआ है, ये पाए लो, हलवा पूरी लो, खाली अंडे क्यों खा रहे हो? वो मुस्कुराया। सफेद बेदाग दांतों की बतीसी नजर आकर अगले पल छुप गई। सारा ने गर्दन वापस सीधी कर ली। खाला, मेरा दानियाल ज्यादा भारी खुराक नहीं लेता है। सर्दियों में सुबह के वक्त 2 अंडे और साथ में चाय या दूध का गिलास बस। और गर्मियों में फ्रूट जूस दही वगैरह। आपने देखा नहीं, माशाल्लाह 32 का हो गया है, मगर जिस्म पर 1 औंस चर्बी का नहीं है। नादिया की जिठानी तब से सुन रही थी, अब बोल ही उठी। हाँ भाई, ये तो है। अल्लाह बुरी नजर से बचाए। वैसे नादिया, तुम्हें अब अफसोस तो होता होगा कि क्यों सोतन के बेटे को इतना अरसा कबूल ना किया। अब देखो, वही बेटा जिसको तुम हबशी, काला कलूटा और न जाने क्या क्या कहती थी, आज उसी बेटे ने तुम्हें मलिका बना दिया हुआ है। अल्लाह बख्शे, जब भाईजान फोत हुए थे तब क्या हालात थे। सर पर छत अपनी थी, बाकी कुछ भी ना था। दानियाल की मेहनत का समर है जो आज तुम्हारी औलाद लाखों करोड़ों में खेल रही है। मुझे आज भी याद है, तुम आम सी दुकानों से लॉन और कॉटन के कपड़े लेकर पहना करती थी। आज तुम्हारा एक भी जोड़ा 20-25 से कम का नहीं होता है। मैं तो कहती हूँ दानियाल जैसी औलाद हर किसी को अल्लाह दे। नादिया का अगर बस चलता ना तो वो अपनी जिठानी को काले पानियों की सजा सुना देती। वो बुरे हाल से मुस्कुरा रही थी और दिल में अफसोस भी हुआ। क्यों इन कमजोरफों को शादी पर बुलाया है? वो तो अपनी अमारत दिखाने के लिए सबको इकट्ठा किए हुए थी, सबको जेवर कपड़ा दिखाकर मरूब करने को। मगर दानियाल के सामने इतनी सच्ची बातें हो जाएंगी उसकी उम्मीद न थी। इसीलिए तो वो आम तौर पर अपने ससुरालियों से इतना मिलती मिलाती ना थी। ये तो मारिया बदतमीज की भी जिद थी कि सबको बुलाकर जलाना है, और जिठानी की बातों ने साबित कर ही दिया कि जलकर राख हो चुकी है। वो मसनूई मुस्कुराहट सजाए सुन रही थी जब दानियाल ने बोलकर बात ही खत्म कर दी। ताई अम्मी, मैं आज जो कुछ भी हूँ अपनी माँ की दुआ से हूँ। इनकी दुआ मेरे साथ ना होती तो मेरी क्या हैसियत थी। हाँ बेटा, ये भी तुम्हारी कामयाबी की निशानी है कि तुम एक सादतमंद बेटी हो। अपनी मेहनत का सेहरा सौतेली माँ के सर पर रखती हो। वरना आज की सगी औलाद भी जरा सा खाने को क्या लग जाए, मुंह फाड़ कर कहती है सब कुछ हमने खुद किया है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। अंडों के साथ एक प्लेट में ताज़ा खजूरें उसके सामने रखी। सारा को शुक्रिया कहकर वो खाने में मसरूफ हो गया। एक एक करके नाश्ता खत्म करके लोग वहां से उठते गए। नादिया ये बात सबके सामने करना चाहती थी, मगर जिठानी ने मूड ही खराब कर दिया। इसलिए अकेले होने के बाद दानियाल से मुखातिब हुई। कल का सुनार का बिल आ गया हुआ है, वो खुद जेवर देने आया था, मगर तुम मसरूफ थे इसलिए तुमसे मिल ना सका। अच्छा, कितना बिल है? आप मुझे कॉल कर देती, मैं पेमेंट कर देता। देखो बेटा, जब मेरी शादी हुई थी मेरी सास ने मुझे 100 तोला सोना दिया था, जो हमारे मुश्किल वक्त में बड़ा काम आया। तुम्हारी शादी पर तो हमारे ऐसे हालात नहीं थे कि बहुत लंबे चौड़े खर्चे करते।
اس نے ماں کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر انہیں خاموش کروا دیا۔ آپ میرے سامنے ایسے مت بولا کریں۔ آپ کو 100 تولہ سونا دیا گیا تھا تو آپ اپنی بہو کے لیے 200 تولہ بنائیں۔ مجھے بس اتنا حکم کیا کریں کہاں دینے ہیں اور کتنے دینے ہیں۔ میں اور کس کے لیے کماتا ہوں؟ یہ سب آپ کے لیے ہی تو ہے، آپ کا ہی تو ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جس دن مجھے ایسا لگے گا نا ممی کہ پتہ نہیں میں آپ کی تمام خواہشات بھی پوری کر پاتا ہوں کہ نہیں، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ اگلے دن میں وقت سے پہلے آفس پہنچ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کبھی کسی چیز کی کمی نہ آئے۔ جہاں تک رہی سنار کی بات، آپ ٹینشن نہ لیں، اس کی رقم آج اس کو مل جائے گی۔ نادیہ کے مصنوعی آنسو پھر سے نکل آئے۔ کچن میں کھڑی سارا کھڑکی کے ذریعے سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اندر تک خاموشی اتر گئی۔ تم بھائی کی دلہن کے لیے 1 کروڑ 10 لاکھ کا زیور خرید سکتے ہو، اور تمہاری اپنی بیوی کے پاس سونے کے نام پر وہ ایک سیٹ ہے جو تم نے منہ دکھائی میں دیا تھا۔ صرف زیور کا یہ خرچہ ہے، باقی جو عیاشیاں ہو رہی ہیں، 4-5 کروڑ میں تمہارا ایک بھائی بیاہا جا رہا ہے۔ ابھی پچھلے سال تم نے اپنی بہن کی شادی پر اس سے زیادہ خرچہ کیا تھا۔ پیسوں سے محبت نہیں ملتی ہے، نہ جانے یہ بات تم کب سمجھو گے۔ اس کا دل اتنا بھر آیا تھا کہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ ملازمہ کو ساری ہدایات دے کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابھی دروازہ لاک کیا ہی تھا کہ کمرے سے میاؤں کی آواز آئی۔ وہ خوشگوار حیرت سے مڑی۔ نیچے فرش پر گرے رنگ کا بلا بیٹھا اپنی گرے آنکھوں میں دنیا جہان کا پیار سموئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ مارکو، بے وفا، تم رات کدھر غائب ہوئے تھے ہیں؟ پیاری پیاری لڑکیاں کیا نظر آئی، مجھے بھول گئے۔ بلے کو گود میں اٹھا کر اس نے اس کے چہرے کو بالکل اپنے چہرے کے سامنے لا کر ایسے لاڈ کرنے لگی جیسے کسی بچے کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ صوفے پر بیٹھ کر اس کے کانوں کے پیچھے سہلاتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میری جان نے ابھی تک کچھ کھایا بھی نہیں ہوگا، بھوک لگی ہوگی نا، تبھی ماں کا خیال آیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ آگے سے بلا اس کی گود میں مزید پھیلنے کے بعد پلکیں جھپک جھپک کر معصوم نظر آنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب جانتی ہوں، تمہیں بھی بس میری ضرورت ہے، مجھ سے محبت کوئی نہیں ہے جیسے اس کو نہیں ہے۔ بلے نے احتجاج میں آواز بلند کی۔ اچھا مان لیتی ہوں کہ تم بے وفا نہیں ہو، بس اب بتاؤ کیا کھانا ہے؟ اسی پل دروازہ کھلا۔ ڈینیل کی نظر سیدھی بلے پر پڑی اور اگلے پل ماتھے پر تیوری آ گئی۔ مسٹر فربال، میں بھی سوچ رہا تھا رات سے میری بیوی کی توجہ مجھ پر کیوں ہے۔ اب یاد آیا ہے کہ رات سے فربال غائب تھا۔ وہ جانتی تھی صرف اس کا موڈ چیک کرنے کے لیے ایسا بول رہا ہے، ورنہ بیوی اور اس کے وقت کی اتنی پرواہ کسی کو نہ تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی جب وہ بولا، میرے بیگ سے میری چیک بک نہیں نکلی، کہیں دیکھی ہو؟ میرا آپ کی چیک بک یا ایسی ویسی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ ہاں یہ پوچھا کریں، میرا فلاں سوٹ اور فلاں جوتا نہیں مل رہا، اس کے بارے میں بتا سکوں گی کیونکہ وہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں میرا کیا حصہ ہے؟ اگر کبھی جو جذبات کی زیادتی سے وہ ایسا ویسا کچھ بول جاتی تھی تو آگے سے وہی رد عمل آتا جو اس وقت آیا تھا، مکمل خاموشی، جیسے سارا نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ وہ دروازے سے آدھی باہر نکل چکی تھی جب پیچھے سے ایک دفعہ پھر مخاطب کیا گیا، کیا امارا رات کو واپس چلی گئی تھی؟ وہ پلٹے بغیر بولی، نہیں ادھر ہی ہے، اس کو میرے پاس بھیجو۔ کیوں؟ مجھے اس سے کام ہے۔ اچھا، ہاں ذرا جلدی، کیونکہ مجھے کہیں ضروری جانا ہے۔ وہ بلے کو گود میں اٹھائے آئمہ کے کمرے میں آئی۔ امارا جاگ رہی تھی مگر ابھی تک بستر میں ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے باہر بلایا، جی ڈین تمہیں بلا رہے ہیں۔ کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ اچھا۔ امارا نے اپنا دوپٹہ کھول کر اوڑھا، دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی کمرے میں پہنچی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟
میں A1 پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ باندھے ڈریسنگ کے پاس کھڑا تھا۔ ابھی تک تو بہت اچھی جا رہی ہے، دعا کیجیے گا پیپر اچھے ہو جائیں۔ کس یونیورسٹی میں جانا ہے؟ جس کا میرٹ آ گیا۔ پرائیویٹ کا سوچا ہے؟ سارا صوفے پر بیٹھ کر مارکو کی گرے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کی زبان سے بتا رہی تھی۔ دیکھ رہے ہو نا کتنا تمیزدار ہے، کیسے وقار سے بولتا ہے۔ میں تو میں اس کی دیوانی نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی فرق نظر آتا ہے؟ ایسا ہی لگ رہا ہے نا جیسے امارہ کی بجائے آئمہ سے بات کر رہا ہے۔ ویسے تمہیں ہی ناپسند کرتا ہے، ورنہ مجھ سے وابستہ ہر رشتے کو عزت ہی دیتا ہے۔ اگر گورنمنٹ کا میرٹ نہ آیا تو پرائیویٹ کا ہی چانس ہونا ہے۔ فکر نہ کرنا، میں سب دیکھ لوں گا، تم بس سارا فوکس امتحانوں پر لگاؤ۔ نمبر اچھے آ جائیں، باقی سب آسان ہے، کیونکہ میں سب کچھ کر لوں گا۔ مگر میرٹ تمہیں خود لینا ہوگا، سمجھ رہی ہو نا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ امارہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، جی بھائی میں سمجھتی ہوں۔ اچھی بات ہے، میں نے تم سے پوچھے بغیر تمہارے لیے ایک تحفہ لیا ہے، کیا میں امید کر سکتا ہوں کہ تم قبول کر لو گی؟ امارہ نے حیرت سے پہلے ڈینیل کو دیکھا، پھر گردن موڑ کر پیچھے بیٹھی بہن کو دیکھا۔ نظروں سے پوچھا، کیا کہوں؟ بھائی تحفے کی بھلا کیا ضرورت تھی، میرا سارا خرچہ تو آپ ہی کرتے ہیں۔ ارے بھائی کہہ کر پھر ایسے بے عزت تو نہیں کرتے ہیں نا۔ معاف کر دیں، غلطی ہو گئی۔ وہ بیڈ کے پاس آیا اور دیوار کے پاس رکھا سفید بیگ اٹھا کر امارہ کے سامنے بیڈ پر رکھتے ہوئے بولا، آئمہ کو لیپ ٹاپ کی ضرورت تھی، اس کے لیے منگوانا تھا، پھر خیال آیا کہ تم بھی یونیورسٹی جا رہی ہو، تمہیں بھی اس کی ضرورت ہوگی۔ امارہ منہ کھولے ایپل کے سفید ہینڈ کیری کو دیکھ رہی تھی، پھر خوشی سے آگے بڑھ کر بیگ کے اندر جھانکا۔ سفید پیکنگ میں لیپ ٹاپ باکس باہر نکالا۔ میک بک پرو۔ سارا کے ہاتھ بلے کی فر میں ہی رک گئے، رہ نہ سکی اس لیے کہہ دیا، 40-50 ہزار کا اچھا خاصا لیپ ٹاپ آ جاتا، 2-2.5 لاکھ کا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا کی بات پر اس کی ساری توجہ بیوی کی جانب مبذول ہوئی، ہاتھ اٹھا کر بولا، ایکسکیوز می میم، دس از بٹوین می اینڈ مائی کڈ، سو کائنڈلی یو اسٹے آؤٹ آف اٹ۔ اپنی بات کہنے کے بعد اس نے بھویں اچکا کر سارا کو چیلنج کیا کہ مزید کچھ کہنا ہے۔ سارا تعصب سے سر ہلاتی وہاں سے اٹھ گئی۔ آپا کو اچھا نہیں لگا ہے، اور بھائی ان کی بات بھی ٹھیک ہے، اتنا مہنگا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہاری آپی کو نا بس مجھ پر ترس کھانے کا شوق ہے اور کچھ نہیں۔ اگر سستا لے کر دیتا، سال ایک میں خراب ہو جاتا، دوبارہ خریدنا پڑتا، تو کیوں نہ ایک ہی دفعہ اچھی چیز لے لیں، خاص کر جب آپ خرید سکتے ہوں۔ ہاں آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، تم اپنے نئے لیپ ٹاپ کی خوشی انجوائے کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ شکریہ بھائی، سچ میں آپ دنیا کے بہترین بھائی ہیں، جس کی ہر بہن خواہش کر سکتی ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی ہوں کہ چونکہ آپ نے مجھے نیا لیپ ٹاپ دلوایا ہے، آپ ہیں ہی بہترین انسان، اور میں بہت خوش قسمت ہوں جو سارا آپا کے ذریعے اللہ نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے۔ اس نے سر کو جھکا کر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، بہت شکریہ ینگ لیڈی، اب آپ جا سکتی ہیں کیونکہ مجھے کچھ فون کالز کرنی ہیں۔ جی ایک دفعہ پھر سے شکریہ۔ امارہ بیگ اور باکس لے کر کمرے سے نکل گئی۔ ڈینیل وہیں کھڑا کتنی دیر تک فرش پر غیر مرئی نقطے کو دیکھتا رہا، پھر دیوار کی جانب دیکھا اور کھڑکی نظر نہ آنے پر اپنا بیگ اور فون پکڑ کر کمرے سے نکل آیا۔ دلہا دلہن سٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، ساری فیملی ان کے ساتھ تھی۔ غالب پر ٹوٹ کر روپ آیا ہوا تھا، ویسے بھی پٹھان ماں باپ کی اولاد تھا۔ سرخ و سفید رنگت چاروں بہن بھائیوں کو وراثت میں ملی ہوئی تھی۔ تیکھے نین نقش، کھڑی ناک ان کی پہچان تھی۔ ماریا نے جب سے بالوں کو بلونڈ ڈائی کروایا تھا، اپنی نیلی آنکھوں سمیت وہ تو لگتی ہی انگریز تھی، مگر غالب اور ایوب کے بال قدرتی طور پر لائٹ براؤن تھے، آنکھیں گہری براؤن تھیں۔ بس ایک آئمہ کے بال اور آنکھیں گہری کالی تھیں۔ آئمہ 2 دفعہ اس کو بلانے آئی تھی کہ وہ بھی اسٹیج پر آ کر سب کے ساتھ تصویریں بنوائے، مگر اس نے انکار کر دیا۔
کیونکہ جس کے ساتھ تصویر بنوانی تھی وہ کتنی صفائی سے بارات والے دن کی طرح آج بھی غائب ہو چکا تھا۔ اب سارا کو یاد آیا کہ ماریا کی شادی کی تصویروں میں بھی کہیں کسی تصویر میں ڈین موجود نہیں تھا۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی کیونکہ اب یقین ہوا تھا وہ جان بوجھ کر شامل نہیں ہوتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ولیمے کا فوٹو شوٹ گھوم گیا۔ ڈینیل کی کزن نے ہنس کر سب کی توجہ حاصل کرتے ہوئے کہا تھا، کیسی دن رات کی جوڑی لگ رہی ہے دانیال بھائی، یا آپ سفید پینٹ کروائیں یا سارا بھابھی کو بلیک پالش کروا لیتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ فرق ہے۔ مختلف آوازوں میں سے ایک نے کہا، یار موٹے ہونٹوں والے لنگور کو کیا شاندار انگور ملا ہے۔ نصیب نصیب کی بات ہے نا، ایک ہم ہیں، اتنی حسین بیوی ملنا تو دور ایک گرل فرینڈ تک نہیں ملتی، اور اس کو دیکھو افریقی ہو کر نمبر لے گیا ہے۔ واش روم میں جا کر اس نے اپنے بے اختیار امڑ آنے والے آنسوؤں کو بڑی مہارت سے ٹیشو پیپر میں جذب کیا تاکہ نہ میک اپ خراب ہو نہ کسی کو پتہ لگے کہ وہ روئی ہے۔ جب اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تو باہر آتے ہی ڈین کا نمبر ملایا۔ چوتھی بیل پر فون اٹھایا گیا۔ جی، آپ کہاں ہیں؟ آفس میں۔ کیوں؟ کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ ہاں، بتاؤ۔ آپ کے ساتھ تصویر لینی تھی کیونکہ مجھے ابھی ابھی یاد آیا ہے ہماری شادی کے علاوہ ہماری اکٹھے ایک بھی تصویر نہیں ہے۔ اچھا مذاق ہے ڈین، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ جب اس کو اس نام سے پکارتی تھی دل میں اترتی تھی، مگر وہ اپنے دل کے گرد قلعہ بنا چکا تھا۔ ویل مسز ڈینیل مراد، one thing you should have known by now that I don't take part in stupid activities. Also, please don't mind. I am a little busy. We'll talk later. Bye. اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ کال بند کر چکا تھا۔ وہ بڑبڑائی، ویری ویل مسٹر ڈینیل، ویری ویل۔ اس کا دل ایک دم بھجا ہوا تھا، کسی سے بات کرنے کا من نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ اپنے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سارا وقت ساس کے آس پاس رہی، جن کو ہر 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی کام یاد آ جاتا تھا۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے اندر اٹھتے درد کا گلا گھونٹنے کے لیے باہر کی روشنیوں میں اضافہ کر دو۔ سارا نے گہرا ہرا رنگ پہنا ہوا تھا جس کے اوپر گولڈن رنگ کا دھاگے اور موتیوں کا کام ہوا تھا۔ نفاست سے بالوں کو آئرن کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ جس وقت وہ لوگ گھر آئے ڈینیل گھر پر موجود تھا، بھائی کو ہنی مون پر روانہ کرنے کے لیے۔ گھر آنے کے آدھے گھنٹے کے بعد نیا جوڑا اپنے نئے سفر پر روانہ ہو گیا۔ مہمان سارے تقریباً ہال سے ہی واپس جا چکے تھے۔ ایوب دوستوں کے ساتھ نکل گیا، وہ لوگ ٹی وی ہال میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ممی آج کے فنکشن اور رشتہ داروں کی جانب سے ملنے والے تحائف وغیرہ پر تبصرہ کر رہی تھیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کچھ کہہ رہی ہو اور ڈینیل پوری توجہ سے نہ سنے۔ ماریا اور آئمہ سیلفیاں لینے میں مصروف تھیں۔ نادیہ بیگم کہنے لگیں، اف اللہ، میرے پیر بہت درد کر رہے ہیں، آج بہت تھک گئی ہوں۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، میں مالش کر دیتا ہوں۔ رکیں، پہلے گرم پانی لے کر آتا ہوں، اس میں پیر رکھیں، سکون آئے گا۔ جیکٹ اتار کر صوفے کی پشت پر پھینکی، اس کے بعد ٹائی کف لنکس نکال کر ٹراؤزر کی جیب میں ٹھونسنے کے بعد کف فولڈ کیے۔ کالر کے اوپر والے 2 بٹن کھولتا ہوا جانے لگا تو وہ نادیہ بیگم منع کرتے ہوئے بولی، رہنے دو میری جان، تم خود تھکے ہوئے ہوگے، میں ابھی آیا۔ اب اپنی کر کے رہے گا۔ نادیہ بیگم فربہی مائل جسامت کی مالک تھیں۔ ڈینی کے وہاں سے جاتے ہی وہ بھی اٹھیں۔ میں یہ لباس بدل لوں، نئے سوٹ پر پانی کے داغ نہ پڑ جائیں۔ ڈین کی واپسی پہلے ہوئی۔ سارا مصنوعی مسکراہٹ سجائے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی کیونکہ اس کے لیے یہ بات نئی نہیں تھی۔ وہ اپنے شوہر کی جانب سے ماں کے حق میں ایسے کئی عمل دیکھ چکی تھی۔ ڈینیل نے پہلے کارپیٹ پر تولیہ بچھایا، پھر لا کر گرم پانی کا چھوٹا ٹب اس تولیے کے اوپر رکھا، پھر منرل سالٹ کا پیکٹ لا کر تھوڑا سا ٹب میں ڈالا۔ ماں کے پیر پانی میں تھے اور وہ نرم نرم ہاتھوں سے ان کے کندھے دبا رہا تھا، ساتھ ساتھ باتیں بھی ہو رہی تھیں۔
200 کے قریب سیلفیاں لینے کے بعد اس میں سے 150 ڈیلیٹ کرنے کے دوران ماریا نے کئی دفعہ سارا کا جائزہ لیا، پھر چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کر فون کی اسکرین ماں کے سامنے کی۔ اب ظاہر ہے ڈینیل ان کی پشت پر موجود تھا، تصویر اس نے بھی دیکھی تھی، جبکہ نادیہ بیگم نے آنکھیں میچ کر دیکھتے ہوئے دریافت کیا، یہ کیا ہے؟ پہچانی نہیں ہے؟ آپ کی بڑی بہو ہے، یہ ساتھ میں شمائلہ کا بھائی کھڑا ہوا ہے۔ سارا اس کے ساتھ کھڑی کتنی پیاری لگ رہی ہے نا؟ سارا کے گال تپ اٹھے، شرمندگی کے مارے شوہر کی طرف دیکھ بھی نہ سکی، مگر پہلے ہی وہ بھری بیٹھی تھی اس لیے پھٹ پڑی۔ ماریا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی تمہارے ساتھ نہ کوئی بدتمیزی کی ہے، نہ تمہارے کسی کام میں دخل اندازی کی ہے، پھر تم اس قسم کی فضول ترین بات کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ڈینیل سے کسی قسم کا رد عمل نکلوانا آسان کام نہیں تھا، اس کا چہرہ اس وقت بھی ہر قسم کے تاثرات سے صاف تھا۔ ماریا نے خوشگوار حیرت سے سارا کو دیکھا اور بولی، یہ چیز، تم میرے سب سے ناپسندیدہ بھائی کی بیوی ہو، مگر تم ایک اچھی لڑکی ہو، اس شوہر کے گھر والوں کے کام کرتی ہو جس شوہر کے پاس تمہارے لیے ایک سیکنڈ تک نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری اس سو کالڈ شادی شدہ زندگی پر رحم آتا ہے۔ تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ یہ انسان نہیں ہے، ایک جمع ایک کرنے والی مشین ہے۔ انسانوں والے جذبات، احساسات اس کے سسٹم میں موجود ہی نہیں ہیں۔ نادیہ بیگم نے بیٹی کو ٹوک دیا، ماری، کیا بکواس کر رہی ہو؟ گھر کے کاموں کے لیے نوکر آتے ہیں، یہ کیا کرتی ہے؟ اس نے تو خواب میں بھی ایسی زندگی کا نہیں سوچا ہوگا۔ میرے دانیال کی بیوی ہونا کوئی عام بات نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور یہ سب آپ کا ہی کیا دھرا ہے۔ معافی چاہتی ہوں ممی، مگر سارا کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ چلیں، اگر صرف میاں کی بے نیازی کی بات ہوتی تو بھی تھا، یہاں تو نہ شکل نہ صورت نہ سیرت۔ مگر مجھے ایک بات بہت حیران کرتی ہے، سارا سے زیادہ تم اس کے گھر والوں کا خیال کرتے ہو۔ ممی، آپ کو پتہ ہے اس نے امارا کو 2.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ دلوایا ہے، خود خرید کر لایا تھا، اور اس کی بیوی اپنی شاپنگ ڈرائیور کے ساتھ جا کر کرتی ہے۔ اس کے لیے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کالو صاحب کوئی تحفہ خرید کر لائے ہوں۔ سارا کے کانوں سے دھواں نکل رہا تھا، وہ وہاں سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر کانپتی ٹانگیں جیسے بے جان سی ہو گئی ہوں۔ کارپیٹ پر نظر جما کر کوئی ایسا منتر یاد کرنے لگی جسے پڑھ کر بیٹھی بیٹھی وہاں سے غائب ہو جائے، مگر ایسا کہاں ہوتا ہے۔ ماریا کی آخری بات نے ڈینیل کے اعصاب پر آخر کاری ضرب لگا ہی دی۔ جس وقت اس نے روح سے آر پار ہوتی سرد نگاہیں بہن پر گاڑ کر سوال کیا، ایک دفعہ ماریا ڈر گئی مگر ظاہر نہیں کیا۔ ماریا، تم 28 سال کی ہو نا؟ اور میری عمر شاید تمہیں یاد نہ ہو، خود بتا دیتا ہوں میں 32 کا ہوں، چند ماہ بعد 33 کا ہو جاؤں گا۔ میں اس جذباتی عمر سے بہت عرصہ پہلے نکل چکا ہوں جہاں تم میری ذات کو نشانہ بنا کر ادھر ادھر کی بکواس کرو گی، اور میں یا تو تمہارے ساتھ لڑوں گا یا کسی کونے میں بیٹھ کر کرتا رہوں گا۔ میں بڑا ہو چکا ہوں، اور خدا کے لیے تم بھی ذہنی طور پر کچھ سیانی ہو جاؤ۔ اب شادی شدہ ہو، کیا کل کو سسرال میں بھی جو شخص تمہیں ناپسند ہوگا اس کو اور اس سے وابستہ رشتوں کو یوں ہی تماشا بناؤ گی؟ اور اگر میرے ساتھ چھیڑ خانی کرنی ہے تو کرو، جو کہنا ہے کہو، مگر کسی تیسرے فرد کو بیچ میں مت گھسیٹو، خاص کر جو یہاں موجود ہی نہ ہو۔ امارا کے حوالے سے تم نے جو زبان استعمال کی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بہن ہو۔ ماریا واپس صوفے پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے استہزائیہ ہنستے ہوئے بولی، چلو کوئی نہیں، آج تک میں شرمندہ ہوتی آئی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو۔ میرا آج بھی ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے جب تم مجھے کالج چھوڑنے جایا کرتے تھے۔ میرے کالج کی ہر لڑکی تمہیں میرا بھائی نہیں بلکہ کوئی کم ذات ڈرائیور سمجھتی تھی، اسی لیے تو مجھے سارا کی قسمت پر ترس آتا ہے۔ ہاں، اسی کم ذات نظر آنے والے ڈرائیور کو تمہاری سہیلیاں خوشی خوشی اپنے گھر کے فون نمبر دیتی تھیں، اور سارا کو یہاں کسی نے قید نہیں کیا ہوا ہے، اپنی مرضی کی مالک ہے، جو چاہے پہنے جو چاہے کھائے،
اور یقین مانو میں نے اس کو ہتھکڑی پہ باندھ کر اپنے ساتھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ یہ جب چاہے مجھے چھوڑ سکتی ہے۔ میں نے اپنی منگنی کے بعد اور شادی سے پہلے اس عورت کو 10 دفعہ کہا تھا یہ اگر میرے سے شادی کرنے پر رضامند نہ ہو تو بلا جھجک انکار کر سکتی ہے۔ مجھے لگا شاید مالی حالات اور ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے مجبور ہے، انکار نہیں کر پائی ہے۔ شادی کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے میں نے اس کے سامنے حلفیہ کہا تھا میں اس کو اتنا پیسہ دے دوں گا کہ اس کو باقی زندگی مالی تنگی نہیں آئے گی، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہوگا، یہ مجھے چھوڑنا چاہے دروازہ کھلا ہے۔ یہ اس کی اپنی مرضی تھی جو اس نے میرا ساتھ چنا ہے۔ وہ رقم آج بھی اس کے اکاؤنٹ میں ویسی کی ویسی دھری ہے۔ نہ کل میں نے اس پر زبردستی کی تھی، نہ آج کر رہا ہوں، نہ مستقبل میں ایسا کوئی ارادہ رکھتا ہوں۔ خدا کے لیے خوشی کے دن کیا لڑائی جھگڑے لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ماریا تمہاری زبان کنٹرول میں کیوں نہیں رہتی ہے؟ اگر سارا کہیں کی حور پری ہے تو میرا بیٹا اس کے سارے گھر کو چلا رہا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ہی یہاں پر ہے، ایسی کوئی بیچاری نہیں ہے۔ جاؤ جا کر اپنا لباس بدلو۔ ظاہر ہے آپ تو اس افریقی کا ہی ساتھ دیں گی، آخر یہ آپ کی چیک بک ہے۔ آپ کی دفعہ نادیہ بیگم غصے اور سختی سے پیش آئیں۔ ماریا اپنے کمرے میں جاؤ، دانیال ٹھیک کہہ رہا ہے، بڑی تو تم ہو گئی ہو مگر عقل سے ابھی تک پیدل ہو۔ ممی سچ سننے کی اور سچ کہنے کی عادت ڈالیں۔ اتنا کہہ کر اس نے صوفے پہ رکھا اپنا دوپٹہ اٹھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی آئمہ بولی، ماریا آپ بھی ہمیشہ ایسا ہی کرتی ہیں، سائیکو نے بھائی بھابھی کا موڈ ضرور ہی خراب کرنا ہوتا ہے۔ مجھے ماریا کی یہ حرکت بہت بری لگتی ہے۔ ماریا نے چونکہ آئمہ کی بات سن لی تھی اس لیے وہیں سے چلائی، بھائی کی چمچی، اچھا اب تم دونوں نہ شروع ہو جانا، تم لوگ جانوروں کی طرح لڑتے مرتے ہو، بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھے سٹریس نہ دیا کرو، کسی دن تم لوگوں کی وجہ سے نہ میرے دماغ کی نس وس پھٹ جانی ہے۔ ڈینیل تو تڑپ کر ماں کے برابر بیٹھ کر ان کو بازو میں بھرنے کے بعد مصنوعی طور پر کوشش کر کے نکالے جانے والے آنسوؤں کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے تسلی دینے لگا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ پریشان اس لیے ہوتی ہوں کہ ماریا کی تو بچپن سے ہی زبان کڑوی ہے، پر اگر تم اس کی کسی بات کا غصہ کر کے اس کی جانب سے دل کھٹا کر بیٹھو اچھا تو نہیں ہوگا نا۔ اپنا ہر مسئلہ لے کر وہ آتی تو تمہارے پاس ہی ہے، مگر نہ جانے کیوں اس کی زبان نہیں بدلتی ہے۔ وہ دھیمے سے ہنسا، آپ کو تو اب تک میری طرح عادی ہو جانا چاہیے، چڑیل ہے، کسی بھی وقت اس کو دورہ پڑ جاتا ہے۔ میں اس کی باتوں پر کان ہی نہیں دھرتا ہوں، آپ بھی اس کو چھوڑیں، مجھے بتائیں آپ غالب کی شادی سے خوش ہیں؟ آئمہ سارا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، وہ جو اتنی دیر سے کپڑے بدلے بغیر وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی کہ موقع ملتے ہی ڈینیل کے ساتھ تصویر بنوائے گی، اس وقت بس پھوٹ پھوٹ کر رونے کو تیار تھی۔ کیونکہ ڈینیل ماں کو تو تسلی دے رہا تھا مگر خود اس نے جو سارا کو یوں سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا اس کے لیے معافی مانگنا تو دور کی بات، ایک دفعہ اس سے پوچھا تک نہ تھا کہ تم ٹھیک ہو، میری بہن اور میں نے تمہارا دل تو نہیں توڑا۔ آئمہ کے کمرے میں جا کر وہ چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آئمہ بولی، آپ اس طرح سے اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں، آپ رکیں، میں آپ کی نائٹ گاؤن وغیرہ ادھر ہی لے آتی ہوں، آج آپ میرے پاس رہیں گی، ڈینی کو اکیلا رہنے دیں، کچھ دن ان سے بات بھی بالکل مت کیجیے گا، دیکھ لینا کیسے بھاگ جائیں گے، آپ کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا ہے، مگر مانتے نہیں ہیں۔ ہاں گزارا اس لیے نہیں ہوتا کہ محبت ہے، بلکہ ان کو ہر چیز وقت پر سامنے تیار نہیں ملتی ہے۔ ہاں تو ان کو اپنے کام خود سے کرنے دیں، آپ کوئی ان کی نوکرانی تھوڑی لگی ہوئی ہیں۔ نوکرانی ہی ہوں میری جان، نوکرانی ہی ہوں، بیوی سمجھی جاتی تو آئے دن یوں سب کے سامنے ذلیل نہ ہو رہی ہوتی۔ آئمہ تمہارا بھائی کبھی بھی میرے لیے کچھ اچھا کیوں نہیں بولتا ہے؟ کون اپنی ماں بہن کے سامنے ایسے کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا ہوا ہے مجھے چھوڑ کر جانا چاہے تو چلی جائے، یہ خود نہیں جاتی ہے؟ یعنی ہمارے رشتے کی یہ حیثیت ہے کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے ان کی صحت پر گھنٹا اثر نہیں پڑتا؟ جس دن آپ نے اللہ معافی ان کو چھوڑ دیا نا، میں بتا رہی ہوں روتے ہوئے آپ کے پیچھے آئیں گے۔
سارا نے ہنستے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے۔ میری جان، تم نہ ہمیشہ یوں ہی خوش آئند باتیں کر کے مجھے نارمل کرتی ہو۔ میں آپ کے کپڑے لاتی ہوں، آپ ادھر چینج کریں، دونوں اکٹھے مووی دیکھتے ہیں، پھر آپ یہیں میرے پاس سوئیں گی۔ نہیں، تم مت جاؤ، میں وہیں جا کر بدل آتی ہوں، تمہارے بھائی کے کپڑے بھی نکال آؤں گی۔ دیکھا، آپ کی انہی باتوں نے ان کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ خبردار، جب تک وہ معافی نہیں مانگ لیتے آپ ان کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائیں گی۔ بظاہر تو 6 فٹ سے لمبا انسان ہے، مگر کئی معاملات میں وہ بالکل بچے ہیں۔ ہر چیز سامنے نکال کر رکھنی پڑتی ہے، ورنہ ایک سوٹ نکالنے کے چکر میں ساری الماری الٹ پلٹ کر دی جائے گی اور وہ مجھے ہی صاف کرنی پڑے گی۔ جو مرضی ہو جائے، آپ یہاں سے نہیں ہلیں گی۔ وہ ریموٹ اٹھا کر نیٹ فلکس پر اچھی سی کامیڈی نکالنے میں ابھی آئی۔ آئمہ، تم بھی کوئی کم ضدی نہیں ہو؟ آئمہ قہقہا لگاتی ہوئی اپنے پیچھے دروازہ بند کر گئی۔